تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے اور یہ خلفائے راشدہ کے عہد زیرین کے بعد کن کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ ہی کہلاتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا ایک بھرم قائم رہا۔ مگر بدقسمتی سے یہ خستہ عمارت بھی ایک صدی قبل اس وقت زمین بوس ہو گئی جب ہندوستان کے کریا کریا میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ بولیں اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریڈ دی اسلام، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیوں کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اس عہد کے سرسری جائزے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا جائے گا جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان طے ہوا تھا، جس کی عمر 100 سال مقرر کی گئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مدت آئندہ سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے، جس کے بعد نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے مواقع موجود ہیں۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اسی نوع کی ہماری دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا تھا بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال رضوال کے تناظر میں جب 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خاں کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ لیکن چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے جس نے اسی راک سے جنم لیا، سو ہم اسی تک محدود رہتے ہوئے ابھی اس سے صرف نظر کریں گے۔ ناظرین محترم، عین ان لمحات میں جب بلا لحاظ عمر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی کہ ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس سے ان نامہربان موسموں میں ہر ممکن حد تک اچھی تربیت کی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائندہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔
یہ عظیم حکمران جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے جو کہ بعد ازاں اس کی قلم روح کا حصہ بنے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتی مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئیں۔ لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں آگاہ ہوں، جن کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالم اسلام کے حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں بنوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 بر اعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں۔ گویا مسلمانوں کی قوت مختلف 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا کو سیکولر سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 بر اعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی، کو استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ جبکہ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ ناظرین گرامی، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا، اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری۔ اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ایک پوری کتاب کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عہد پرآشوب اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید کچھ سال بعد ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے جس نے 100 سال تک اس کی آزادی کو اس سے چھینے رکھا۔ لیکن جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند میں خلل آنے لگا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد حر طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ ہر چند کے گزشتہ 1 صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی، وہ ایک بار پھر شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بلکہ اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان کا نعرہ مستانہ ہوتا ہے۔ بلکہ حال ہی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف زبان کھولی تو اس کی مذمت بھی سب سے پہلے ترکی کی سرزمین ہی سے کی گئی، اور جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ بلکہ طیب اردغان کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کا غماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر چکا ہے، اور شاید اقبال کا اس شعر کی تفسیر آمدہ برسوں میں آنے والی ہے: اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔
नाज़रीन गराम, अगर हम तारीख के आईने में देखने की जसारत करें तो यह बात खुल कर सामने आती है कि तागूत की हमेशा यही कोशिश रही कि इस्लाम कभी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में अपनी असल शक्ल के साथ नाफिज ना हो सके, और अगर माजी में भी कभी ऐसी कोशिश की भी गई तो इसकी मुखालफत में तमाम इबलीसी कुव्वतें मुत्तहिद हो गईं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल मुला उमर के अफगानिस्तान में इस्लाम के नफाज की कोशिश थी, जो तागूत के लिए एक डरावना ख्वाब था, जिसके मुकाबले में हमने देखा कि दुनिया की तमाम कुव्वतें इस पसमानदा तरीन मुल्क के खिलाफ सफारा हो गईं, और ना ही वो ताकतें जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि ये कभी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, बल्कि ये आपस में ही एक दूसरे की दोस्त हैं। ये गवारा करती है कि मिलत इस्लामिया कभी एक मरकज तले जमा हो सके, और यही वजह है कि उन्होंने इस्लाम की खिलाफत को खत्म करके अपने तई एक बहुत बड़ा मोर्का सर कर लिया था, और इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि शायद एक सदी की गर्द तले दबे ये तुर्क मुसलमान दोबारा अपनी फितरत की तरफ मिराजियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे। लेकिन वक्त के तेवर बता रहे हैं कि अब उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा, और एक दफा फिर दुनिया में खिलाफत की बुनियाद रखी जाएगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कयामत से कबल खिलाफत कायम होकर रहेगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनु नबुव्वतु फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकून, नबूवत रहेगी तुम्हारे माबैन मुसलमानों जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि वो रहे, यानी मैं रहूंगा। सुम्मा यरफ़उ अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब अल्लाह चाहेगा कि उसे उठा ले, यानी फिर मेरा इंतकाल हो जाएगा, नबूवत खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारे माबैन नबूवत की बरक़ात और सआदतें नहीं रहेंगी। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर उसके बाद एक दौर होगा खिलाफत का जो बिल्कुल नबूवत के तरीक पर होगी, नबूवत के नक्शे कदम पर होगी। जो निजाम मैंने कायम किया जूं का तू, बगैर किसी बाल के फर्क के वो कायम रहेगा। फतकूनु मा शा अल्लाहु अन तकून, फिर वो भी रहेगा जब तक कि अल्लाह चाहेगा कि रहे। सुम्मा यरफ़उ अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह उसे भी उठा लेगा जब चाहेगा कि उठा ले। सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन, अज़्ज़ा यउज़्ज़ु कहते हैं दांतों से काटने को। फिर उसके बाद एक दौर आएगा जो काट खाने वाली मुलूकियत का दौर होगा। ये जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, ये मुलूकियत जो मुसलमानों की थी, और इनमें जो जो मज़ालिम हुए हैं, अच्छे लोग भी आए हैं, यकीनन आए। आखिर 12 खुलफा की तादाद उन्हीं में से पूरी होगी। सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन, फिर काट खाने वाली मुलूकियत आएगी। फतकूनु मा शा अल्लाहु अन तकून, तो वो भी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़अु अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर अल्लाह उठा लेगा उसे भी जब चाहेगा। सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, फिर एक मजबूरी वाली मुलूकियत आएगी, गुलामी वाली, जिसको हम वेस्टर्न कोलोनियलिज्म कहते हैं, यूरोपियन कोलोनियलिज्म। कहीं अंग्रेज मलका विक्टोरिया के हम गुलाम हो गए, कहीं जो है हस्पानवी आ गए, कहीं पर इतालवी आ गए, कहीं पर फ्रांसीसी आ गए, कहीं पर वलंदेजी आ गए, कहीं पर पुर्तगेजी आ गए। इस तरह से पूरा आलम इस्लाम गिरफ्त में आ गया। सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन फतकूनु मा शा अल्लाहु अन तकून, फिर वो भी रहेगा जब तक कि अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़अु अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अ, फिर अल्लाह उसे भी उठा लेगा जब चाहेगा कि उठा ले। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर आएगा एक दौर खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। सुम्मा सकत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद खामोश हो गए। तारीख इंसानी का ये आखिरी दौर होगा। मसनद अहमद में मौजूद हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबुव्वत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहे, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा, यानी जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो दौर रहा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र फरमाया, फिर खिलाफत मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी। बस ये दूसरा दौर भी जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा लेगा। इसके बाद हुजूर ने तीसरे दौर का जिक्र फरमाया कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत का दौर आएगा। हुकूमत का ये दौर बनु उमय्या और बनु अब्बास की मलूकियत का दौर था। आपने इरशाद फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर इसे भी खत्म फरमा देगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दौर का जिक्र फरमाया, फिर जाबिराना बादशाहत का एक दौर आएगा। जाबिराना बादशाहत से मुराद गैरों की गुलामी का जमाना है। फिर हुजूर ने 5वें दौर का जिक्र फरमाया कि फिर खिलाफत मिनहाजुन नबुव्वत कायम होगी, यानी फिर पहले ही की तरह खिलाफत का दौर आएगा जो नबुव्वत के नक्शे पर ही कायम होगा। हमारा ईमान है कि वो दौर लाजमन आएगा जिसकी खबर हुजूर ने दे